اور وہ مراجع جو امام زمانہ سے ملتے تھے، شیخ عباس قمی مفاتیح الجنان جن کی آپ دعائیں پڑھتے ہیں، ان کے بیٹے ہیں شیخ علی جن کو محدث زادے یعنی حدیث نقل کرنے والے کا بیٹا۔ ایک واقعہ بھی ہے شیخ عباس قمی کا مفاتیح جنان میں، آج وقت نہیں، کل عرض کروں گا، جس میں یہ ثابت ہے کہ واقعاً امام ایک شخص جب مراجع کو خمس دینے جاتا ہے اور امام زمانہ سے ملاقات ہوتی ہے، وہ ایک لمبا واقعہ شیخ عباس قمی کا، لیکن ربط مصیبت کے لیے ان کے بیٹے کا واقعہ نقل کروں۔ شیخ علی قمی محدث زادے یہ مولا کے ذاکر تھے، مجالس پڑھتے تھے، کہتے ہیں 20 سال میں نے ذکر مصیبت ابی عبداللہ الحسین پڑھا، 20 سال۔ کہتے ہیں ایک محرم کے بعد میرے گلے میں مسئلہ ہوا، فرماتے ہیں ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، کہا شیخ علی آپ کو گلے کا کینسر ہو چکا ہے۔ میں نے کہا علاج ہوگا کہ نہیں؟ اب دیکھیے ایک خطیب کے پاس کیا ہے؟ گلا، گلا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایک ڈرائیور کے پاس کیا ہے؟ گاڑی، گاڑی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایک رائٹر کے پاس کیا ہے؟ قلم، قلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایک ایکٹر کے پاس کیا ہے؟ چہرہ، چہرہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ذاکر امام حسین کے پاس گلے کے علاوہ کچھ بھی نہیں، گلا ہے تو ذاکر ہے، گلا نہیں تو ذاکر نہیں۔ کا شوق لگا سن کے، کینسر ہو گیا گلے کا۔ میں نے کہا علاج ممکن ہے؟ کہ شیخ علی علاج تو ہوگا لیکن ایک شرط ہے، اگر عمل کرو تو میں تمہیں ٹھیک کر دوں گا۔ کیا کرو؟ کہا 20 مہینے تم نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، صرف نماز کی حد تک نماز پڑھو، کسی سے بات کرنی ہے لکھ کر دو، کوئی مسئلہ بیان کرنا ہے لکھ کر دو، لیکن کلام نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر بات کرو گے یہ گلے کی جو تارے ہیں تمہارے آواز کی تارے وہ ڈیمیج ہو جائیں گی اور ہم تمہارا علاج نہیں کر سکتے، ان پہ زور نہیں لاؤ، اگر چاہتے ہو ہم علاج کریں اور کینسر سے بچو لہٰذا یہ کرو۔ شیخ علی کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتے کئی مہینے گزرے میں نے کسی سے بات نہیں کی، کوئی کام تھا میں لکھ کر دیتا تھا، لیکن شیخ علی کہتے ہیں محرم کا مہینہ آیا، ایک ذاکر امام حسین جو 20 سال سے مجلس پڑھ رہا ہوں، نوح خوانی کر رہا ہوں، مصائب حسین پڑھتا ہو، اور ایک ایسا وقت آئے وہ بول نہ سکے، یا آپ اس ذاکر سے پوچھیے اس کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ کہتا پہلی محرم آئی بہت رویا کہ مولا توفیق چھن گئی، اب میں آپ کا ذکر نہیں کر سکتا، اب میں آپ کے مصائب نہیں پڑھ سکتا۔ شیخ علی کہتے ہیں 6-7 محرم کا دن آیا، سو گیا، کہتے ہیں خواب کے عالم میں غالباً اپنے بابا کو یا کس کو دیکھا، وہ کہہ رہے تھے کہ شیخ علی اس کمرے میں رسول خدا بیٹھے ہیں اور امام حسین بیٹھے ہیں، اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ شیخ علی کو بلاؤ ہمارے لیے ذکر مصیبت کرے۔ میں نے کہا میں رسول خدا کے سامنے جرت نہیں کر سکتا، کہ رسول خدا بلا رہے کہ آ ذکر مصیبت کر ہمارے سامنے۔ کہتے اس کمرے میں داخل ہوا، رسول خدا بیٹھے تھے، امام حسین بیٹھے تھے۔ میں نے کہا جی یا رسول اللہ، کہ میرے حسین کے بچوں کے مصائب پڑھو۔ یا رسول اللہ میں کیسے جرت کر سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ میرا گلا خراب ہے، کینسر کا مریض ہوں، کہ اللہ تجھے شفا دے گا۔ کہ کون سی مصیبت پڑھوں؟ کہ شیخ علی میرے حسین کی 4 سالہ بچی کے مصائب پڑھو، کہ رقیہ کے مصائب پڑھو۔ شیخ علی کہتے خواب میں لرز گیا کہ حسین کے سامنے سکینہ کیسے پڑھوں، رسول خدا کے سامنے سکینہ کے مصائب کیسے پڑھوں، جناب رقیہ کے مصائب کیسے پڑھوں۔ کا پھر اظہار کیا کہ 2 جملے مصیبت کے سنا۔ شیخ علی کہتے ہیں میں نے ایک جملہ پڑھا بس زبان جناب سکینہ، بس یہ جملہ کہنا تھا، رسول خدا غش کھا کے گر گئے۔
پوچھا شیخ علی تم نے کون سا جملہ پڑھا؟ میں نے کہا جب بابا کا سر آیا نا، یہ بچی رو کے یہ کہنے لگی کہ بابا میرا رخسار چھوٹا تھا، ظالم کا ہاتھ بڑا تھا۔ کا خواب کے عالم میں اتنے لرز رہے تھے کہ ان کی زوجہ نے ان کو اٹھایا، شیخ علی اٹھ، کیا ہوا؟ کا نیند سے اٹھا، پسینے سے گیلا، کا کیا ہوا؟ کا خواب میں رسول خدا آئے، سکینہ کے مصائب پڑے، رسول بے ہوش ہو گئے۔ شیخ علی کہتے ہیں ایک مرتبہ گلے کی طرف نگاہ کی، اللہ نے مجھے شفا دی۔ کہتے ہیں شیعو مجھے اس خواب سے دو چیزیں سمجھ میں آئیں، ایک تو رسول کو سکینہ کے مصائب بڑے پسند ہیں، دوسرا اگر شفا چاہتے ہو بیماریوں سے تو خدا کو سکینہ کا واسطہ دیا کرو، یہ واسطہ خدا رد نہیں کرتا۔